بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان نے جس لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، آج لاہور سے وہ لانگ مارچ روانہ ہو چکا ہے۔ یہ شاہدرہ جا کر ٹھہرے گا۔ عمران خان نے اس لانگ مارچ کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ہوم ورک بڑا زبردست کیا تھا۔ عمران خان ہر طبقہ فکر کے لوگوں سے ملے تھے، طلبہ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، وکلاء کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، تاجروں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ آخری ملاقات انہوں نے وکلاء کے ساتھ کی تھی، وہ لاہور بار میں چلے گئے۔ لاہور بار کی تعداد 25,000 ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی بار یہی ہے۔ وہاں پہ عمران خان نے ملاقات کی، ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کی۔ عمران خان نے کہا کہ آزادی کے لیے وکلاء کو آگے آنا ہوگا، وکلاء کو ہراول دستے کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وکلاء کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ جس طریقے سے 25 مئی کو وہ آگے تھے اور ان پر تشدد کیا گیا تھا، ان کو گاڑیوں سے نیچے اتار کر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ پر جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے ضرور کیا۔ انہوں نے ایک بار پھر وعدہ کیا کہ وہ عمران خان کے اس لانگ مارچ میں ہراول دستے کا کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان کو طلبہ کی بھی بڑی زبردست سپورٹ حاصل ہے۔ عمران خان نے کئی شہروں میں جا کر حلف بھی لیے تھے اور وہ حلف اٹھانے والے آج عمران خان کے لانگ مارچ کا حصہ بن چکے ہیں۔ باقی ناظرین آپ خود اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کا یہ لانگ مارچ کس حد تک کامیاب ہوگا۔ اس حکومت جس کو عمران خان امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں اور اس کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اس روز وزیر اعظم بنے تھے جب ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، آج وہ وزیر اعظم ہیں۔ ان کی طرف سے اس لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے ہر طرح کا ہتھ کنڈا اختیار کیا گیا، ہر طرح کی کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آج پنجاب میں وہ حکومت نہیں ہے جو مئی میں حکومت تھی۔ اس لیے یہ حکومت عمران خان کو سپورٹ بے شک نہ بھی کرے لیکن مخالفت نہیں کرے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس حکومت کو یہ بھی تھا کہ فوج ہمارا ساتھ دے گی۔ پاک فوج کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، آپ نے بھی وہ پریس کانفرنس سنی ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی دونوں اکٹھے تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ وہ کوئی عمران خان کے حق میں کوئی بہتر پریس کانفرنس نہیں تھی، اس میں زیادہ تر عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن ناظرین، اس پریس کانفرنس میں دو چیزیں انتہائی زیادہ اہم ہیں جو عمران خان کی سپورٹ میں جاتی ہیں۔ ایک تو دونوں جرنیلوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ احتجاج کرنا کسی بھی پارٹی کا آئینی حق ہے، وہ احتجاج کر سکتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ حکومت جس کو عمران خان امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، وہ فوج سے بہت بڑی توقع لگا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ عمران خان کے لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے فوج ہماری مدد کرے گی۔ فوج کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا کہ اگر امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے فوج کو آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت طلب کیا جاتا ہے تو فوج اپنا کردار ادا کرے گی۔ یقینی طور پر فوج کو اگر حکومت کی طرف سے کسی بھی کام کے لیے طلب کیا جاتا ہے تو فوج کی طرف سے ان احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن کس حد تک جانا ہوتا ہے؟ تو کیا یہ حکومت جس نے رانا ثناءاللہ کے ذریعے 69 لوگوں پر فائرنگ کی تھی، ان پر گولہ باری کی تھی، ان پر جس طریقے سے زہریلے آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے تھے، کیا فوج کو ایسا حکم دیا جائے؟ میرا نہیں خیال کہ فوج اس تک جائے گی۔ فوج اپنا آئینی رول ضرور ادا کرے گی۔ ہم نے یہ بات کی کہ فوج کی طرف سے دو چیزیں ایسی کہی گئیں جس کا عمران خان اور پی ٹی آئی کو بلا شبہ فائدہ ہوگا۔ ایک تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ احتجاج کرنا کسی بھی پارٹی کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ دوسرا پھر ان جرنیلوں کی طرف سے یہ یقین ظاہر کیا گیا کہ پاک فوج کی طرف سے مل کر ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ ہم نے سیاست میں حصہ نہیں لینا۔ پہلے بھی کئی بار فوج کی طرف سے ایسا اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد پاک فوج کسی بھی طرح سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گی، لیکن ایسے اعلانات کے باوجود بھی ہمارے سیاستدان کسی نہ کسی طریقے سے فوج کو سیاست میں گھسیٹ لاتے تھے۔ اب بھی پاک فوج کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پاک فوج سیاست کے حوالے سے بالکل الگ ہو گئی ہے، سیاسی معاملات میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گی۔ یہ چونکہ ابھی تازہ بیان دیا گیا ہے، اس لیے اس بیان پر یقین کر لینا چاہیے کہ پاک فوج سیاست کے معاملے میں بالکل غیر جانبدار رہے گی۔ جب پاک فوج بالکل غیر جانبدار رہے گی تو اس سے پھر آپ اندازہ کر لیں کہ لانگ مارچ کے حوالے سے
فوج خاموش رہے گی۔ ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ احتجاج کسی بھی پارٹی کا آئینی، جمہوری اور قانونی حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ پاک فوج سیاسی معاملات میں کسی طور پر کوئی کردار ادا نہیں کرے گی۔ اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان آپس میں جو کچھ کرتے ہیں وہ کریں، عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ ناظرین آپ کو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری حکومت، جس کو امپورٹڈ حکومت کہا جاتا ہے، کیا سیاسی میدان میں وہ عمران خان کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ قطعی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیوں کیا؟ عمران خان اس حکومت کا خاتمہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر انتخابات ہو جائیں۔ اگر عمران خان کو لانگ مارچ کے کسی بھی مرحلے پر یہ یقین دلا دیا جاتا ہے کہ یہ حکومت انتخابات کے لیے تیار ہو گئی ہے، اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتی ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ پھر عمران خان کا لانگ مارچ یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے 1-2 بار پہلے بھی بات کی تھی کہ لانگ مارچ یقینی طور پر کامیاب ہوگا۔ عمران خان کو آئندہ انتخابات کی تاریخ مل جائے گی۔ اس کے لیے تھوڑا سا عمران خان کو آگے جانا ہوگا، تھوڑا سا اس حکومت کو پیچھے آنا ہوگا، تو معاملہ بڑی خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ شاید یہ حکومت اسی طریقے سے عمران خان کا زور لگوانا چاہتی ہے، جس طرح سے عمران خان نے لانگ مارچ کا ڈراوا دے کر، لانگ مارچ کا ان کو خوف دکھا کر پورے اسلام آباد کو ان لوگوں کے ذریعے، حکومت کے ذریعے کنٹینروں سے بند کروا دیا تھا۔ عمران خان کا یہ خوف تھا کہ عمران خان لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے کنٹینر لگا دیے گئے۔ لیکن اب اس حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں کسی کو بھی داخلے سے نہیں روکا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی تھوڑا سا پسپائی کی طرف آ گئی ہے۔ عمران خان تو پہلے ہی اپنا قدم بڑھا چکے ہیں۔ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کے کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی لمحے پر حکومت کی طرف سے نئے انتخابات کی ڈیٹ دی جا سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو لوگ لانگ مارچ کے لیے تیار بیٹھے تھے وہ اپنے ہتھیار پھینک دیں، وہ گھروں میں بیٹھ جائیں کہ حکومت انتخابات کی ڈیٹ دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ لیکن عمران خان نے جس طریقے سے تیاریاں کی تھی، ہر یوسی سے لوگ نکل رہے ہیں، ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے سے لوگ نکل رہے ہیں، ہر قومی اسمبلی کے حلقے سے لوگ نکل رہے ہیں، جہاں جہاں بھی عمران خان کے سپورٹر موجود ہیں آج وہ نکل رہے ہیں، لاہور میں نکل چکے ہیں۔ جیسے جیسے یہ لانگ مارچ آگے چلے گا، اصل میں لاہور سے باہر اس لانگ مارچ نے کل نکلنا ہے، آج اس نے شاہدرہ میں پڑاؤ ڈالنا ہے، اس کے بعد کل پھر دیگر علاقوں سے بھی لوگ اس لانگ مارچ کا حصہ بنتے جائیں گے۔ جیسے جیسے یہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف بڑھے گا، راستے میں آپ دیکھ لینا کہ کس طریقے سے لوگ لانگ مارچ کا حصہ بن کر اس کو تاریخی بنا دیتے ہیں۔ یہ پہلا لانگ مارچ ہو سکتا ہے جو میلوں تک طویل ہو۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی اسلام آباد پہنچنے کی تاریخ 4 نومبر دی گئی ہے۔ عمران خان نے وہاں پہنچنے کے لیے پورے 8 دن دیے ہیں۔ 8 دنوں میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے تازہ دم لوگ اس لانگ مارچ کا حصہ بنتے رہیں گے، پورے پاکستان سے آئیں گے، اور اب لانگ مارچ کے راستے میں سر دست تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران حکومت کی طرف سے، مرکزی حکومت کی طرف سے، شہباز شریف کی حکومت کی طرف سے کوئی مہم جوئی کرتے ہوئے پنجاب میں یا سرحد میں یا دونوں صوبوں میں، اے پی میں اور پنجاب میں، گورنر راج نافذ کر دیا جائے۔ میرا نہیں خیال کہ حکومت اتنی جرت کرے گی، بیوقوفی کرے گی، اتنی حماقت کرے گی، کیونکہ فوج کی طرف سے یہ یقین ظاہر کیا گیا ہے، یہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا ہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے۔ جب فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے تو یہ حکومت پھر ایسی ہمت نہیں کر سکے گی کہ گورنر راج لگا دے۔ اگر اس کی طرف سے ایسی کوئی حماقت کی جاتی ہے تو عدلیہ میں ایک نئی روایت رائج ہو چکی ہے کہ جس دن ایسا کوئی اقدام کیا جاتا ہے اسی روز، اگر دن کا وقت ہے تو فوری طور پر دن کو، اگر دن گزر چکا ہے تو آدھی رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، تو ایسے معاملات کو وہیں پہ ختم کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی ایسی مہم جوئی کی گئی تو عدلیہ اپنا کردار ضرور ادا کرے گی۔ ناظرین، یہ لانگ مارچ کا پہلا مرحلہ ہے، اور اس حوالے سے ہمارا بھی یہ پہلا ویلاگ ہے۔ جیسے جیسے قافلے لانگ مارچ کا حصہ بننے کے لیے اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ہم آپ کو آگاہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔